کشتی نوح علیہ السلام کا نظامی صفائی۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب کشتی میں جانوروں کو غلاظت کافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کے دم کو ہلائے۔ بس جب انہوں نے ہاتھی کے دم کو ہلایا تو اس میں سے سور اور اس کی مادہ چڑھ کر گر پڑے اور انہوں نے تمام غلاظت کو چاٹ کر صاف کر دیا۔ اور جب چوہوں نے تباہی پھیلائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائے تو شیر کے منہ سے بلی اور بلہ چڑھ کر نکلے اور انہوں نے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کو کس طرح پتہ چلا کہ تمام شہر غرق کر دیے گئے؟ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ ایک کوے کو بیچتے تھے جو کہ خبر لا کر دیتا تھا، لیکن ایک دن دیکھا کہ وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے تو نوح علیہ السلام نے کوے کے لیے بد دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک گھروں اور انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تاکہ وہاں کے شہروں کی خبر لائے۔ کبوتر چلا گیا، واپس آیا تو اس کی پونچھ زیتون کا پتا تھا اور اس کے دونوں ٹانگوں کو مٹی لگی ہوئی تھی، جس سے آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ تمام شہر تباہ کر دیے گئے۔ اور جب دوبارہ کبوتر کو بھیجا اور وہ واپس لوٹا تو اس کی گردن میں سب رنگ کا توق تھا۔ آپ نے کبوتر کے لیے دعا کی، اس وجہ سے کبوتر اعلیٰ پرندوں میں شمار ہونے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حام سے کہا، آپ ہمارے ساتھ چلے تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ باتیں کر سکیں۔ تو اس نے جواب دیا، جس شخص کا رزق دنیا سے ختم کر دیا گیا ہو وہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے لوٹ جا، اور وہ دوبارہ مٹی میں چلا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نوح علیہ السلام بوز پہاڑ پر کشتی تیار کی جس کی لمبائی 300 ذراع اور چوڑائی 50 ذراع اور اونچائی 30 ذراع تھی۔ کشتی پانی سے تقریباً 6 ذراع باہر تھی اور وہ کئی منزلوں پر مشتمل تھی۔ کشتی کے 3 دروازے تھے جو کہ بترتیب ایک دوسرے کے اوپر اور نیچے تھے۔ امیر لیسی سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام قوم اللہ کی طرف بلاتے تو قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، اور جب کچھ افاقہ ہوتا تو کہتے، اے میرے اللہ، قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی اور اللہ کی نافرمانی کل عام ہونے لگی اور لوگ سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے مزید بگڑنے لگے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے، تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی مگر میری دعوت کی وجہ سے مزید مجھ سے بھاگنے لگے۔ اور اسی طرح دوسری دعائیں کیے، اے اللہ، تو زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے مزید فاجر اور کافر لوگ دنیا میں بڑھیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعائی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، جیسے قرآن نے ان الفاظ میں ہمیں بتایا، اور ایک کشتی ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر، اور ان نافرمان لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کر کیونکہ یہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔